کیا تھے؟ ہر طبقے کے دوسرے طبقے سے حالات مختلف تھے، آج کل بھی مختلف ہے۔ عمرا کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، غریب لوگوں کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، شہر کے حالات کچھ اور ہے، دیہات کے حالات کچھ اور ہے۔ تو اس طبقے کے اندر بھی اخلاقی حالات مجموعی طور پر کچھ اس طرح سے تھے۔ جو اشراف لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، وہ اپنی عورتوں کو عزت دیا کرتے تھے۔ عورت کی منمانی ہوتی تھی، عورت کی سرداری ہوا کرتی تھی، جو بات عورت کہتی تھی اسی پر عمل ہوتا۔ عورت کے نام پر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ عورت اگر چاہتی تو دو قبیلوں کے درمیان صلح بھی کر سکتی تھی، اگر نہ چاہتی تو دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ڈال دی تھی۔ البتہ ان اشراف کے اندر بھی باتیں تو عورتوں کی مانی جاتی تھی، لیکن سرداری پھر بھی مردوں کی ہوتی تھی۔ تو سردار جو بات کہتا اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ نکاح کے اندر بھی جس طریقے سے آج کل نکاح رائج ہے، ولی کی اجازت ضروری ہوا کرتی تھی تو اس وقت بھی ضروری تھی، لیکن اس کے برعکس اس کے عام لوگوں کا ایک طبقہ تھا جس کے اندر عورتوں کو دفن کر دیا جاتا، عورتوں کی عزت کو اچھال دیا جاتا، کوئی ہمدردی، کوئی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اس وقت زمانے جاہلیت میں عورتوں کے نکاح کے 4 طریقے ہوا کرتے تھے، 4 طریقے۔ ایک طریقہ تو وہی تھا جو آج کل ہے کہ ایک بندہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے دوسرے بندے کو پیغام بھیجتا ہے، دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، مہر مقرر کیا جاتا ہے، اس کے بعد رخصتی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بالکل جس طریقے سے آج اسلامی طریقہ رائج ہے، ایک طریقہ یہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ شوہر خود اپنی بیوی کو کہتا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اپنی شرمگاہ فلاں شخص کو ہبہ کر دو، کرائے پر دے دو۔ یہاں تک کہ جب یہ دوسرا شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا، اس کے بعد اس کو حیض آتا، یعنی پتہ چلتا کہ اس کے پیٹ میں بچہ جنا ہے یا نہیں جنا، اس بات کا پتہ چل جاتا، اس کے بعد وہ شوہر اس کے پاس واپس آتا۔ اس کو نکاح استبضاء کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم اس طرح کریں گے نا، اس سے جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے وہ بہادر ہوں گے، نڈر بے باک ہوں گے، شریف ہوں گے۔ تیسرا طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ 10 سے کم لوگ ایک عورت کے پاس، لڑکی کے پاس جاتے، لڑکی کے اندر ہمت نہیں تھی یا مجال نہیں تھا لڑکی کو کہ وہ زنا سے منع کرتی۔ زنا کرنے کے بعد وہ 10 کے 10 واپس لوٹتے۔ عورت کے پیٹ میں حمل جم جاتا تو حمل بچہ پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد وہ 10 کے 10 بندوں کو بلاتی کہ آ جاؤ میرے پاس، اور کہتی کہ جو معاملہ تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کام آپ کر چکے ہیں۔ تو لڑکی جس شخص کی طرف اشارہ کرتی کہ یہ بیٹا آپ کا ہے، اس مرد کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ انکار کرے، اس لیے کہ قبیلے کے رواج تھا۔ تو وہ بیٹا اسی کا تصور کیا جاتا، اسی کو دے دیا جاتا، وہی اس کے پرورش کرتا، ذمہ دار ہوتا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایک لڑکی کے پاس جاتے، زنا کرتے، زنا کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، بچے کی پیدائش کے بعد کچھ عرصے بعد وہ قیافہ شناس اس شخص کو بلاتے، اس کو بلانے کے بعد اس کو کہتے کہ بھئی بچے کو دیکھو، اس کی شکل کس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو جو فیصلہ وہ قیافہ شناس کرتا، اسی فیصلوں پر من و عمل کیا جاتا۔ تو معاذ اللہ کس قدر جہالت تھی، کس قدر عورتوں کی حقوق کو پامال کیا جاتا۔ آج بھی ہم ہر بندہ، بلکہ ہم سے زیادہ مسلمان تو خیال رکھ رہے ہیں، مسلمان تو عورتوں کی حقوق کے اسلام نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے، لیکن سوال یہ کہ غیروں کو، کافروں کو ہم سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا خیال ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے جو طریقہ کار تھے، زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا، زنا کا طریقہ تھا، عورتوں کو آزادی تھی کہ جس طریقے سے وہ چاہتی، جس کے پاس جاتی، کوئی اس کو روک ٹوک نہ تھا۔
بچہ پیدا ہوتا جس کی طرف نسبت کرتی تو وہی ہوتا۔ تو آج کل بھی غیر کفار یہودی اس سازش میں ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر بھی اس بات کو رائج کر دیا جائے۔ آپ سن رہے ہیں مختلف مہینوں میں نعرے آتے ہیں کہ میری جسم میری مرضی، یا قومی اسلامی سینٹ سے اس بات پر بل منظور کروائے جاتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ آزادی کیا ہے نعوذ باللہ، کہ عورتوں کو برہنہ کر دیا جائے۔ بچی کی مرضی ہے، وہ 16 سال کی 18 سال کی گھر سے جب مرضی جائے، باپ کون ہے پوچھنے والا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ تو آج بھی کچھ لوگ جو زمانہ جاہلیت کے طریقہ کار تھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے کہ اسلامی ممالک کے اندر بھی ان قوانین کو رائج کر دیا جائے۔ اور کچھ لوگ میں نے بتایا کہ اپنی بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آ جائے، میں تو ایک غیرت مند بندہ ہوں اور میں اپنی بیٹی کس طرح دوسرے بندے کے گھر میں بھیج دوں، تو اس بات کو وہ عار سمجھتے تھے۔